بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی مسفرہ، آج جو کہانی سنا رہا ہوں نا آپ کو، جی بہت زبردست کہانی ہے. جی. اور اس کہانی کا نام یہ دجال کی کہانی ہے. صحیح ہے. جی. اچھا، دجال کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح. دجال، آپ کو سوال پیدا نہیں ہوا دجال کون ہے؟ جانور ہیں؟ جانور جانور نہیں ہے، انسان ہے، لیکن بہت ہی گندا، بہت زیادہ گندا، وہ کیا کرتے؟ ہاں ابھی بتاتا ہوں وہ کیا کرتا ہے. ابھی میں اس کہانی میں آپ کو سب بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، وہ بڑا خطرناک ہے. کیا کرتے ہیں؟ کیوں خطرناک ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ایک حدیث میں، ما بعث نبی الا انذر امتہ جو گندا بچہ تھا الآبر. اس کو بولا. نہیں سنے تو صحیح آپ. اچھا. ہمارے نبی نے کہا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، بہت سارے نبی آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا کہ دیکھو دجال آنے والا ہے، دجال آئے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. وہ لوگوں کو کافر بنائے گا. کیا بنائے گا؟ کافر. ہاں، کافر کیا ہوتے ہیں؟ کافر کا مطلب یہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں نا، کافر کہتے ہیں. ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں نا. جی. اللہ ایک ہے، سب سے بڑے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں، طاقتور ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہیں، سب سے اچھا. اور کیا ہے؟ ہمارے ایک نبی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ، آپ پڑھتی ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا آپ پڑھ رہی تھی اس دن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہے نا؟ تو جو کافر ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے ان کو. تو یہ جو دجال ہوگا نا، یہ کافر اللہ تعالیٰ کو کچھ کہتے ہیں، بس وہ مانتے نہیں ہیں. اچھا اب سنیے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ بیٹھے، ہمارے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کی باتیں کر رہے تھے. مطلب قیامت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، قیامت کیا ہوتی ہے؟ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں نا، آسمان ہے، سورج صبح کو نکلتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے. غروب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اندھیرا ہو جاتا ہے رات کو. صحیح ہے. اور زمین ہے، پہاڑ ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب ہیں. جب قیامت آئے گی نا، ہاں جب قیامت آئے گی نا تو پہاڑ پھٹ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، یہ بلڈنگیں گر جائیں گی، گھر گر جائیں گے، جانور مر جائیں گے، کوئی ساری زمین ہل جائے گی. اور یہ جو یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے کوئی روئی اڑتی ہے. اور آسمان بھی جو ہے بالکل لال ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. قیامت اس کو کہتے. ساری دنیا کے سب لوگ مر جائیں گے. تو صحابہ قیامت کی باتیں کر رہے تھے کہ قیامت میں کیا ہوگا. تو کیا ہوا، ہمارے نبی اس طرف چلتے ہوئے آ گئے. تو ہمارے نبی نے صحابہ سے پوچھا، بھئی آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم قیامت سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھو. اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اس میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، دھواں اور دجال آئے گا. دجال، ابھی جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں نا، جی جی، یعنی قیامت آنے سے پہلے ایک دجال آئے گا. ہمارے نبی نے بتایا ہے یہ بات. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دجال نہیں آئے گا. صحیح ہے. صحیح. اچھا، ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے تک دجال سے بڑا کوئی خطرناک فتنہ نہیں ہے. خطرناک آدمی، سب سے خطرناک دجال ہے. دجال مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں، کافر. اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جب دجال آئے گا نا تو دجال سب مسلمانوں کو کافر بنائے گا. کہے گا چھوڑ دو، میں اپنے آپ کو بولے گا میں اللہ ہوں. اللہ کتنی گندی بات. اللہ پاک وہ کیا کہے گا؟ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو. ابھی ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، تو یہ کس کی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. کسی اور کی عبادت کر سکتے؟ اللہ پڑھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ بولنا چاہیے. ہاں، عظمت کے ساتھ بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ. صحیح ہے.
اچھا اب سنو، جب دجال آئے گا نا تو سب لوگوں کو کافر بنا رہا ہوگا، تو عورتیں جو ہوں گی وہ اس کی بات زیادہ مانیں گی. کیوں؟ بس غلط بات ہے نا یہ عورتوں کو. تو پھر کیا ہوگا؟ جو دجال کی بات ماننی نہیں چاہیے. بالکل نہیں ماننی چاہیے. اور دجال نے یہ بولا میں اللہ ہوں. ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ جو ہے کیا کریں گے، اپنے گھر میں اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیٹی کو رسی سے باندھ دیں گے، اپنی پھپھی کو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باہر نکل کے دجال کے پاس چلی جائے. سمجھ گئے؟ اتنا خطرناک وقت آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے؟ صحیح. اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں دجال کی. میں آپ کو نا تھوڑی سی دجال ہوگا کیسا، اس کی شکل کیسے ہوگی وہ بتاتا ہوں. دجال جو ہے نا، اس کی یہاں پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کاف فا را، یعنی کافر. اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ آپ اس کو دیکھیں گے نا، جو مومن اس کو دیکھے گا اس کی پیشانی پہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے کاف فا را، کافر. سمجھے؟ سب اس کو، کسی کو پڑھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، سب اس کو پڑھ لیں گے. یعنی اللہ پاک دکھا دیں گے کہ یہ کافر ہے، اس کی باتیں کفر والی ہیں، اس کی تہذیب، اس کی باتیں، اس کی دعوت اور اس کی ہر چیز. کیا ہوتی ہے؟ بلانا کسی کو کسی کی طرف بلانا، یہ سب کو کفر کی طرف بلا رہا ہے. دیکھو اس کی پیشانی پہ کاف فارا لکھا ہوا ہے، لہذا اس کی بات نہیں سننا. اچھا اس کی آنکھ کیسی ہوگی؟ عجیب بات بتاؤں، ہمارے جیسی تو آنکھ کافر کی ہوتی نہیں. نہیں سنے دجال کی جو ایک آنکھ ہوگی نا وہ تو بالکل ہوگی نہیں، بس ایسے ہوگی، کانا ہوگا. کانا جس کی ایک آنکھ نہیں ہوتی نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانا. اور ایک آنکھ تو بالکل اس کی ہوگی نہیں، بالکل ایسا یوں پلین ہوگا، ایک آنکھ سے تو اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. اور جو دوسری اس کی آنکھ ہوگی نا اس کے اندر بھی نا کچھ نقص ہوگا، کمی ہوگی، اس کو صحیح سے نظر نہیں آتا ہوگا. لیکن آنکھ صحیح ہوگی، کھلی بھی ہوگی. جیسے انگور ہوتا ہے نا، پھولا ہوا انگور، ایسی اس کی آنکھ ایسی عجیب سی ہوگی. یعنی اتنے دجال جو ہے نا شکل بھی اس کی ایسی گندی ہوگی. یعنی ایک آنکھ اس کی بالکل ہوگی نہیں اور دوسری آنکھ اس کی کیسی ہوگی، جیسے انگور نہیں ہوتا. جیسے انگور اچھی چیز ہوتی ہے کھانے کی. ہاں لیکن کسی کی آنکھ ایسی ہو انگور جیسی گول سی تو کیسی عجیب سی لگے گی. تو ایسی اس کی آنکھ ہوگی عجیب سی. صحیح ہے جی. تو اسی وجہ سے ہمارے نبی نے کہا کہ بھائی ڈرنا نہیں اس سے، جب وہ آئے گا نا تو تم اس کی آنکھوں کو دیکھ کے پہچان جانا. ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ دجال کانا ہوگا، یہ تو کانا ہے، یہ دجال ہے. ہم سب کیا کہیں گے؟ یہ دجال ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے. اچھا اب اس کے دانت بتاؤں کیسے ہوں گے؟ اس کے بڑے بڑے دانت ہوں گے، ایسے بڑے بڑے دانت، جیسے تیچا کے جیسے گائے کے کیسے؟ پتہ نہیں، گائے بیل بھینس جیسے ہوں گے، عجیب بڑے بڑے دانت اس کے ہوں گے. بھینس کے تو بہت بہت بڑے. اچھا دجال کے بال کیسے ہوں گے؟ بہت زیادہ اس کے جسم پہ بال ہوں گے، بہت زیادہ. اور اس کے سر کے بال جو ہے نا وہ گھنگریالے ہوں گے، ایسے گول 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 ہوں گے. ہمارے تو ایسے لمبے ہوتے ہیں نا. اچھا اس کا قد کیسا ہوگا؟ تو وہ ٹھگنا ہوگا. ٹھگنا کیا ہوتا ہے؟ ٹھگنا ہوتا ہے چھوٹے قد کا، موٹا سا، بھاری سا، چھوٹا سا قد. اور کیسا ہوگا؟ بھاری سا. اچھا اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، اس کے پیر کیسے ہوں گے؟ ہم جب چلتے ہیں تو یوں چلتے ہیں، ہمارے سیدھا چلتے ہیں. وہ کیسا بے وقوف ہوگا، وہ یوں چلے گا. یعنی جب چلے گا تو اس کی جو ایڑی ہوتی ہے، ایڑی وہ دور دور ہوگی، یوں دور دور رکھے گا. یوں نہیں چلے گا، یوں نہیں چلے گا، یوں چلے گا، یوں چلے گا دور. ایڑی جو ہے نا اس کے دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ ہوگا اور وہ یعنی دور دور ہوں گے اور صحیح سے وہ چل بھی نہیں سکتا ہوگا نا. ہم تو صاف چلتے مطلب صحیح. اچھا اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ سرخ رنگ کا وہ ہوگا. سرخ کیا ہوتے؟ بس گورا سا ہوگا یا کیسا ہوگا. اور جو ہے نا جوان ہوگا، بڈھا نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ جوان ہوگا. جوان کیا ہوتے؟ جوان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے آپ کے سامنے. صحیح ہے. جو ایک ہوتا ہے بچہ، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ جوان. اور پھر جب اور بڑا ہو جاتا ہے تو بوڑھا بن جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ایک ہوتا ہے بچہ،
ایک جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ جوان. جب بہت بڑا ہو جاتے ہیں تو بوڑھا بن جاتا ہے. تو دجال کیا ہوگا؟ جوان ہوگا. صحیح ہے. اچھا جی، اس کے ماں باپ کے بارے میں بتاؤں آپ کو. جب ہمارے نبی نے ایک بات بتائی، ادھر سنو. دجال جو ہے نا، بہت 30 سال تک ان کے یہاں، دجال کے جو والدین کے تھے ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا. پھر دجال پیدا ہوا، اور دجال کے جو باپ تھا نا، ہمارے نبی نے بتایا وہ لمبا سڑنگا دبلا پتلا، اس کی ناک ایسے تھی جیسے مرغا نہیں ہوتا، مرغے کی ناک کی طرح، اس کی چونچ کی طرح. مرغا کا کیسے ناک، مرغی کی کیسے ناک ہوتی ہے؟ وہ آپ دیکھیے گا نا، وہ ہمارے نبی نے بتایا جیسے جانور کی چونچ کی طرح اس کی لمبی پتلی سی اس کی ناک تھی. اچھا، اس کی دجال کی جو ماں تھی نا، وہ چوڑی سی عورت، سینے والی، اور وہ عجیب قسم کی وہ عورت تھی. صحیح ہے. اچھا، دجال جب بچپن تھا نا اس کا، جب چھوٹا تھا، ایسا بیکار قسم کا تھا. ہمارے نبی نے ایک حدیث میں کہا اقلہ منفعتن، بہت کم فائدہ پہنچانے والا. یعنی جس طرح گھر میں بچے ہوتے ہیں، بھائی تم سبزی لا دو، گوشت لا دو، یہ لا دو. یہ جو دجال ہے یہ ٹس سے مسی نہیں ہوتا تھا. مطلب بس بالکل فضول قسم کا، کوئی کام نہیں کرنے والا، اور بالکل ہی گھر میں جیسے بچے ہوتے ہیں نا، گندے بچے، یہ بچپن میں ایسا گندا بچہ تھا. صحیح ہے. اچھا، اب آپ نے ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ دجال کا مطلب کیا ہے. آپ نے پوچھا نہیں آج مجھ سے؟ نہیں. دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا مطلب ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، ادھر دیکھیے. جی، آپ کے پاس کوئی چیز ہو نا، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دے. مطلب جیسے کوئی چیز ہو، مثلا چوڑی ہے، کوئی کڑا ہے، مطلب جو پہنتے ہیں ہاتھ، ہاں، اس کے اوپر کیا چڑھا دیا؟ سونے کا پانی. تو اس کا پانی کون سے ہوتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں دجل. یعنی کوئی بات، کوئی شخص، دجل کیا ہوتے ہیں؟ دجل کا مطلب ہے کوئی شخص صحیح بات کو غلط بات کے ساتھ خلط ملط کر دے، ملا دے. صحیح ہے. آدھی بات صحیح، آدھی غلط، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دجال. صحیح ہے. تو دجال بھی کیا کرے گا؟ یہ بہت گڑبڑ کرے گا، ساری باتیں صحیح غلط، الٹا سیدھا، جھوٹ سچ، ایسے ہر چیز ملا دے گا. بالکل سچ بولتے ان الحمدللہ. صحیح. تو دجال کیا کرے گا؟ ایسا اس لیے بولے گا. ہاں. تو اب میں آپ سے کبھی پوچھوں گا دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دجال کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ کسی کو دھوکہ دے دینا، جھوٹ بولنا کسی کے ساتھ، غلط. دھوکے کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، کسی کو، جیسے کوئی آدمی کہے، آپ کسی دکان پہ جائیں، صحیح ہے، مجھے یہ جیکٹ دے دیں، صحیح ہے، تو وہ آپ کو دھوکہ دے دے. وہ کہتے ہیں یہ جیکٹ جو ہے نا، یہ جو ہے یہ والی لے جاؤ، یہ اچھی ہے، اور جو ہے نا یہ اتنے روپے کی آپ کو پورے بازار میں نہیں ملے گی. ہاں، سمجھ گئے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی دھوکہ دے دینا کسی کو. صحیح ہے. جھوٹ بولنا کسی کے ساتھ، کسی کو بے وقوف بنا دینا. صحیح ہے. تو دجال یہ کرے گا. صحیح ہے. اور دجال کو مسیح الدجال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو طاقت دی ہوگی کہ وہ ساری دنیا کے اندر گھومے گا. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو دجال جو وہاں نہ پہنچے، سب کے پاس پہنچے گا. وہ صرف چند جگہ ہیں وہاں نہیں پہنچ سکے گا. وہ میں آپ کو بتاؤں گا. مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکے گا، مدینہ منورہ میں نہیں جا سکے گا. اچھا، وہ بہت اچھی جگہ ہوتی ہے. ہاں، سمجھ گئے آپ. جی. اب آپ نے دجال کے بارے میں نے آپ کو آج بڑی اچھی باتیں بتائی، آپ کو سمجھ میں آئی. جی. تو میں تھوڑا سا آپ سے سوال کروں گا تو آپ جواب دیں گی. جی. تو دجال کیا چیز ہے؟ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ دجال ایک بہت خطرناک انسان ہے. یہ بتایا ہمارے نبی نے. جی. اور دجال کب آئے گا؟ قیامت سے بہت پہلے، قیامت سے پہلے آئے گا. صحیح ہے. اور جب دجال آئے گا تو سب عورتیں کیا کرنے لگ جائیں گی؟ اس کی بات مانیں گی. ہاں. تو لوگ مرد کیا کریں گے پھر؟ اپنی گھر کی عورتوں کو، سب کو، بہن بھائیوں کو وہ رسی سے باندھ دیں گے تاکہ وہ دجال کے پاس آ جائیں.
نہ جائیں. نہیں اچھا یہ بتائیے دجال کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر. ہاں ماشاء اللہ، اللہ پاک نے دجال کی پیشانی. اور اس کی آنکھ کیسی ہوگی؟ ایک آنکھ تو صحیح نہیں ہوگی، بالکل ہی ختم ہوگی. ختم مطلب نکل بالکل ایسی بالکل پلین ہوگی. پہلے. ہاں صحیح. اور دوسری آنکھ ہوگی ہاں لیکن خراب ہوگی. زبردست بات کہی آپ نے ماشاء اللہ. آپ کو اتنی ساری حدیثیں آ گئی ماشاء اللہ. آپ نے اپنی دوستوں کو بھی یہ سب سنانا ہے کہ بھائی میں تم کو دجال. اچھا یہ بتائیے دجال کی جو ہے وہ دانت کیسے ہوں گے؟ بڑے 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 تیچے کے چیتے کے جیسے ہاتھی کے ہوتے ہیں. بس ہاں عجیب سے اس کے دانت ہوں گے. اور بال کیسے ہوں گے اس کے؟ گول گول. سر کے بال گول گول ہوں گے اور جسم کے اوپر اس کے بہت سارے بال ہی بال ہوں گے. بال 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 ہوں گے. صحیح ہے. اور اس کا قد کیسا ہوگا؟ جوان. نہیں قد کیسا ہوگا؟ چھوٹا سا. ہاں ٹھگنا بہت چھوٹا نہیں ٹھگنا. جیسے ایک تھوڑا بڑا ہوگا اس کا. بالکل تھوڑا وہ ٹھگنا ہوگا بالکل نا. اچھا پیر اس کے کیسے ہوں گے؟ پیر وہ نا تھوڑا دور ہوگا. ہاں لیکن اس کے پیروں میں فاصلہ ہوگا. پیچھے ایڑیوں میں نا فاصلہ ہوگا. ایسے سیدھا نہیں چل سکتا ہوگا وہ. ہم تو بالکل سیدھا. ہاں اچھا یہ بتائیے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ بچہ ہوگا یا جوان یا بوڑھا؟ جوان ہوگا. اچھا کچھ دجال کے والدین کے بارے میں بتائیں. اس کے ماں باپ اس کے جو باپ ہوں گے، باپ تھا اس کا، اس کے والد جو تھے وہ کیسے تھے؟ لمبے. بہت لمبے. ان کی ناک کیسی تھی؟ جیسے مرغے کی ناک نہیں ہوتی، چونچ کی طرح. مرغے کی ناک. اچھا صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے ایک بات کہ دجال جب چھوٹا تھا بچپن میں تو وہ گھر کے کام تو کرتا ہوگا؟ نہیں. کیسا تھا؟ نکما. بالکل کیا کہتے ہیں؟ بالکل نکما نا، کوئی کام نہیں کرتا تھا. صحیح ہے. لیکن لڑکیاں اس کی بات مانتی تھی. ہاں تو بچپن میں نا بالکل ہی ایسا نکما. اس کی امی بولتی تھی جاؤ وہ لا کے دے دو، پڑا سوتا رہتا تھا. ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. کون؟ دجال. تو بچوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے دجال جیسا. صحیح ہے. تو جو بچہ جو ہے کوئی کام نہیں کرے گا تو وہ تو دجال جیسا ہو جائے گا. تو اپنی امی ابو کے اور سب کے کیا کرنے چاہیے؟ کام کرنے چاہیے. صحیح ہے. دجال کی طرح نہیں بننا چاہیے. صحیح. بھائی یہ لا دو، سبزی لا دو. نہیں میں تو کھیل رہا ہوں. بھائی یہ چیز لا دو. میں نہیں جا رہا. کس سے کہہ دیں؟ فلاں سے کہہ دیں. صحیح ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کون تھا؟ دجال تھا. اچھا ایک آخری بات بتا دیجئے، دجال جو ہے دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا مطلب بتائیے. دجال کا مطلب جھوٹا، دھوکے باز. ہاں اور بس آگے بھی. ہاں جو سب کو کیا کرے گا؟ دھوکہ دے گا. بس اللہ تعالیٰ دکان گیا. ہاں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور بس دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ دجال سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں. آپ رمضان چل رہے ہیں نا، اب آپ ہمارے نبی نے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا، ہمارے نبی دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لے. ٹھیک ہے. ہمارے نبی مانگتے تھے، سب کو کہتے تھے کہ مانگو. صحیح ہے. اللہ وہ نبی خود بھی مانگتے تھے. صحیح ہے. تو آپ اردو میں مانگ لیا کریں. کیا دعا مانگیں گی آج سے؟ نہیں آتی. اردو میں بولیے. اے اللہ مجھے دجال سے بچا لے. اے اللہ مجھے دجال سے بچا لے. سب کو بچا لے. بس یہ دعا مانگ لیا کریں آپ. اب میں کل کی کہانی میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے دعا مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی. صحیح ہے. چلیں جی. کب مانگوں؟ سحری میں مانگ لیں، افطاری میں مانگ لیں. فرض نمازوں کے بعد مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح. یہ والی نہیں آتی، جو آئے وہی پر اردو میں مانگ لیں. صحیح ہے. تو اب آپ کو کچھ دجال کی پہچان ہو گئی کیسا ہوگا. ابھی میں اس کی اب آپ کو کل پھر سناؤں گا. وہ ابھی کہاں ہے دجال، ابھی کہاں پہ ہے، اور پھر کیسے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، وہ نکل کے کیا کرے گا. پھر یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ کھاتا کیا چیز ہے؟
کھاتا ہوگا کچھ، میں نے اس کو دیکھا تھوڑی ہے. دیکھتے تو ہے ہی نہیں اس کو. اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا. دیکھنا کیوں نہیں چاہیے؟ بہت خطرناک ہے وہ، اس سے دور رہنا چاہیے. ہمارے نبی نے کہا اگر ہم نے دیکھ لیا باز جس نے اس کو دیکھا وہ پھنس جائے گا. کہاں پھنس جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی باتوں میں آ جائے گا، اس کے دھوکے میں آ جائے گا. اس لیے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کہے گا چلو آؤ چلتے ہیں دجال کو دیکھ کے آتے ہیں، چلو آؤ چلتے ہیں دجال کو دیکھ کے آتے ہیں. ہم تو ایمان والے ہیں، ہم اس کی بات تھوڑی مانیں گے. اور وہ جب دیکھنے جائیں گے تو وہ اسی کی بات مان لیں گے. صحیح ہے. تو بس ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کلمہ. کہ آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے مکتب کی کتاب میں نہیں پڑھا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آگے ابھی آپ چھوٹی ہیں نا، پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. صحیح ہے. ہم سب مسلمان ہیں نا. ہاں، ہم سب اللہ پاک کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایمان. ہم مانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے. مر کے کیا کریں گے؟ مر کے پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کے پاس جائیں گے، جنت میں جائیں گے اللہ نے چاہا. بہت اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی، اجازت ہے اب. جی. آج آپ نے دعا نہیں دی. میں نے آپ کو اتنی حدیثیں اتنی پہلے ساری آپ بات بتا دیں پھر دوں گی. بات تو بتا دی، اور کتنی باتیں بتاؤں؟ دجال کی اتنی ساری باتیں بتا دی میں نے آپ کو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ آپ کا خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی اچھی باتیں. آج آپ مجھے یہ بولے نا، آپ نے ہم کو دجال کا تعارف کرایا اور آپ نے بہت اچھا کیا. ہم انشاءاللہ اب دجال سے بچنے کی کوشش کریں گے. ایسے بولیے. آپ نے ہمیں دجال کا تعارف کرایا. اب ہم انشاءاللہ دجال سے بچیں گے انشاءاللہ، اور دعائیں مانگیں گے. صحیح ہے. دعائیں. اور ہمیں اس کا اپنی شکل بھی بتا دی کیسی ہوگی، اور اس کا حلیہ بھی بتا دیا. تو اس کا کیسا جسم ہوگا، قد ہوگا، اس کی عمر کیسی ہوگی، اس کی ناک کیسی ہوگی، بال کیسے ہوں گے، سب بتا دیا نا میں نے آپ کو. صحیح ہے. چلے جی، السلام علیکم. ٹھیک ہے.